کے بعد جب کل اور پھر آج آپ دیکھیں وہ شخص کا نہیں جاتا عدالت میں, وہ چھپ کے بیٹھتا ہے, عدالت کو فلاؤٹ کرتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے, اور پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے, اس کو ایک ایک درجن ضمانت جو ہے وہ ود اے اسٹرائک آف پین ملتی ہے. 12 مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی, ان کے مقدمے جھوٹے تھے, سچے نہیں تھے. یہاں پر ٹیرین خان کا مقدمہ ہے, سچا ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے, کورٹ میں پیش نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ مقدمہ سچا ہے. یہاں پہ توشہ خانہ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ سب نے توشہ خانہ کے تحفے لیے, ضرور لیے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتی کہ باقی لوگوں نے نہیں لیے, لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے تحفے چوری کیے. پاکستان کی 76 ایئرز کی ہسٹری میں کسی بھی سربراہ نے یا کسی بھی پولیٹیشن نے یا کسی بھی حکومتی عہدیدار نے کبھی وہ تحفہ چوری نہیں کیا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو تحفہ ملتا ہے آپ اس کو جمع کرائیں, اور وہ ایک اس کا سیٹ ہوتا ہے پرسنٹیج, اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ وہ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تحفہ آپ لیتے ہیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ ایک ریاست کے سربراہ نے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے, اپنے گھر میں جمع کرائے. اس کی جو وائف ہے, خاتون اول ہے, وہ اس کی یہ آڈیو, ایک سیکنڈ جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کریں کائنڈلی. اس کی آڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ آپ نے گیٹ پہ کیوں رکھے, ان کی تصاویر کیوں لی, وہ آپ نے گھر کے اندر کیوں نہیں بھیجے, اور آپ نے ریکارڈ کیوں رکھا عدالت میں. اور وہ انہوں نے بغیر توشہ خانہ میں جمع کرائے ہوئے ان کو پہلے دبئی میں بیچا, کروڑوں میں بیچا. اگر 1 کروڑ کا تحفہ تھا اس کو 20 کروڑ میں بیچا. اس کے بعد اس کو منی لانڈرنگ کے تھرو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے فرا گوگی اس کو لے کر آئی. وہ پیسہ کدھر گیا, کس اکاؤنٹ میں گیا, کوئی نہیں جانتا, کسی کو نہیں پتا. اگر اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو جمع نہیں کرایا, اس کی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جمع کرا دی بیچنے کے بعد توشہ خانہ کے اندر, اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا, اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اوپر گرپ ٹائٹن ہو رہی ہے, آپ کے گلے میں جو پھندا ہے وہ احتساب کا ڈالا جا رہا ہے یا آپ کی حکومت جا رہی ہے, تو جلدی جو ہے وہ ڈیکلریشنز وہ بھی جھوٹی انہوں نے جمع کرائیں. تو پاکستان کا قانون کدھر سو رہا ہے. میں جمع کرائے ہوئے ان کو پہلے دبئی اقامہ پر ایک آپ وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں, یہ تو گلیئرنگ چیزیں, ان کے اوپر وہ کورٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توشہ خانہ بھی سچا ہے. فورن فنڈنگ میں جو ای سی پی کا ڈیسیجن آیا ہے, وہ ڈیسیجن میں جس قسم کے بلیٹنٹ اور وہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ہر پیج کے اوپر, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, آپ لائرز ہیں, آپ اس کو وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے کوئی. اور اگر وہ کیس سچا نہ ہوتا تو 7 سال یہ سانپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھا رہتا. 7 سال اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور پھر اپنی حکومت جو 4 سال رہی ہے اس میں اس نے وہ کیس کھلنے نہیں دیا فورن فنڈنگ کا. اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ رنگے ہوئے تھے, لیکن کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. کسی عدالت میں وہ پیش ہونے سے انکاری ہے, کوئی عدالت پورا اپنا زور لگا کے اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی. اور جب جاتا ہے تو جتھے لے کے عدالت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. میں گزری ہوں اس پروسیس سے, 100 سے زائد پیشیاں میری ہیں جھوٹے مقدمات پہ. نواز شریف صاحب کی 200 سے زائد پیشیاں جھوٹے مقدمات میں. یہ آپ کے پاس سامنے رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں, جھوٹا مقدمہ ان پہ بنا. ہمیں ایک دن بتائیں کہ ہم کبھی جتھا لے کر گئے ہوں کورٹ کے اندر. ہمارے تو دماغوں میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی, جانتے ہوئے کہ یہ انتقام ہے, جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں. ہم لوگ ایک شریف شہری کی طرح کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے. فیصلہ صحیح تھا غلط تھا, اس بحث سے قطع نظر اس فیصلے کو تسلیم کیا, کورٹ کے آگے سرنڈر کیا, جھوٹی سزائیں بھگتی. اور یہ دیکھیں وہ کورٹ میں پیش, دیکھیں سو موٹو نوٹس. اور کوئی بھی غیر قانونی چیز ماننے سے انکار کر دیں, سہولت کاری سے انکار کر دیں, کہ اگر کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے تو ان کو نیم اور شیم کیا جانا چاہیے. میرے پاس اس طرح کے حقائق ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چند لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں یہاں آج بیان کر دوں تو بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا یہاں پر. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ بات مجھے اپنے اندر رکھنی پڑی. وہ بات قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کس نے کس کو یہ کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. وہ جو الیکشن ہو رہا ہے, بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں,
वहां पर हमें सपोर्ट करें। दामादों के कहने में, बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले हो रहे हैं यहाँ पर, और एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम है। मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है, पाकिस्तान को आपकी मदद की जरूरत है। शुक्रिया।